دعا کی قبولیت کے بعض اور متفرق واقعات ہیں جو لوگوں کے لیے اور جماعت اور خلافت سے تعلق اور جماعت کی سچائی اور خدا تعالیٰ پر ایمان میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب ہیں، سعودیہ کے رہنے والے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تھی کہ میرا تبادلہ فلاں شہر میں ہو جائے اور اسی طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں۔ کہتے ہیں بظاہر یہ ناممکن تھا، لیکن اب دعا سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ تبادلوں کی ایک رو چل پڑی اور میں 33 نمبر سے 1 نمبر پر آ گیا ہوں۔ یعنی اب جب بھی کوئی تبادلہ ہوا مجھے موقع دیا جائے گا، اس طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں گا۔ یہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اپنے اپنے حالات ہر کوئی جانتا ہے، بظاہر بعض باتیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کس قسم کی انہونی جو ہے وہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دعاؤں سے۔ ایک واقعہ تنزانیہ کے ریجن موروگورو کے معلم لطیف صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت کی مسجد سے کسی نے سولر سسٹم کی بیٹری چوری کر لی۔ جب اگلے دن احباب جماعت کو پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس میں رپورٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، وہاں بھی کچھ نہیں ہونا، پولیس نے نوٹ کر لینا اور ختم ہو جانا قصہ، تو بہتر ہے ہم دعا کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں اور یہ دعا کریں کہ جس نے یہ بیٹری چوری کی ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ سزا دے دے اور ہماری بیٹری ہمیں لوٹا دے۔ کہتے ہیں اس موقع پر چوری کا سن کر بعض غیر احمدی لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لہٰذا یہ خبر اس گاؤں میں پھیل گئی کہ احمدیوں نے دعا کی ہے کہ جس نے بھی بیٹری چوری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے اور سزا دے۔ غیر جماعت احباب نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ احمدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اب چور ضرور پکڑا جائے گا، کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں اس کے لیے۔ لہذا کہتے ہیں ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ جس کسی نے بھی چوری کی تھی وہ چوری چھپے صبح سویرے بیٹری صدر صاحب جماعت کے گھر کے سامنے رکھ گیا۔ اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کی دعا کو سنا اور غیر جماعت احباب کا ایمان بھی دعاؤں پر مزید پختہ ہوا کہ یہ واقعی نیک اور سچے لوگ ہیں۔